وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے کہ سب شکر اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ اس کی نفی، جو یعنی اللہ کی اولاد نہیں، نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، یہ تمام جو آس پاس موجود مذہبی ہیں ان سب کے تصورات کی اس میں نفی ہو گئی۔ اور یہ کہ خواہ مشرکین جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، یا نصارہ جو ہیں وہ مسیح علیہ السلام کو، اور یہود جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو، تو یہ توحید اس پہلو سے کہ اللہ کی کوئی بیٹی بیٹا کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کا بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی فرعون کی شرکت گوارا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو اپنے حق پرست بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ کی بادشاہی میں جو شریک ہونے کی کوشش کرے اس کے خلاف بغاوت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا باغی ہے۔ تو تم اللہ کے وفادار ہو تو وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے باغیوں کے خلاف تمہاری بغاوت ہو، تب تو تمہاری وفاداری ثابت ہوگی۔ تو بادشاہی میں قانون بنانے کا اختیار وہ کسی کو نہیں دیتا، وہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اس کا دوست نہیں ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہم دوست، ہماری تو ضرورت بھی ہوتی ہے، کسی سے تعلق ہے تو مشکل وقت میں کام بھی آتا ہے، بہرحال وہ ذہن میں تو ہوتا ہی ہے، بہت ہی مخلص بھی ہو، بہت ہی کہتے ہیں بے لوث بھی ہو، تو یہ توقع تو دوست سے رکھی جاتی ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے، لیکن وہ اس توقع پر نہیں بناتا کہ یہ میرے کام آئے گا اور یہ میں اس کے بغیر میرا وہ کام رہ جائے گا۔ وہ غنی عن العالمین ہے، سارے جہان سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، تو اس کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو کسی کے ذریعے سے پوری ہو۔ تو یہ یعنی توحید کی ایک شان تو یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ توحید کی دوسری شان یہ ہے کہ بادشاہی میں بھی اس کے ساتھ کوئی سانجھی نہیں ہے، قانون بس اس کا ہے، اور جو یہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں وہ در حقیقت اس کی بادشاہی کو چیلنج کرے، وہ باغی ہو گیا ہے۔ سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی بتانے آزری۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ توحید کی یہ ہے کہ اللہ کی اگر دوستی ہے تو اس کی حاجت کی وجہ سے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ صرف اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے اس نے اسے دوست بنایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وکبرہ تکبیرا، یہ چوتھی چیز آ گئی، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑائی بولنا ہی مراد نہیں ہے، یعنی یہ کہ بڑا بنانا، اس لیے کہ یہاں اگر فرعون اپنی بادشاہی کا ڈنکا بجا رہا ہے تو اس مصر میں تو وہ بڑا ہے، اور یہ کہ مکے میں جو ہے وہ ابو جہل بڑا ہے، تو ابو جہل کی بڑائی کو ختم کرو، اس کا سر کچلو، اور یہ فرعون کی بڑائی کو ختم کرو موسیٰ علیہ السلام آپ، اور تاکہ یہاں پہ اللہ کی بڑائی نافذ ہو جائے۔ تو اصل میں تکبیر کا معنی ہی یہ ہے، اللہ کو بڑا کرنا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہاں پہ بڑا جس کے سامنے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور بنا ہوا ہو، قانون اس کا نافذ ہو، بات اس کی مانی جاتی ہو، فیصلے لوگوں کے مشاجرات کے وہ کرتا ہو، اور اس میں اللہ کی بات کی پرواہ نہ کرتا ہو، تو اللہ کہاں بڑا ہے؟ تو یہ تو ایک کلمہ ہے جو ہماری زبان سے نکل گیا، اللہ اکبر، اور یہ سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہم صرف ثواب کے لیے فی حرف 10 نیکیوں کے لیے کہہ رہے ہیں یہ اللہ اکبر، لیکن اگر یہ واقعی اس کا مطلب بھی ہم کہیں تو جو وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا بادشاہ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تو بڑا نہیں اللہ بڑا ہے، تو اب وہ کیسے گوارا کرے گا؟ جو جب ایمان لائے ہیں جادوگر تو فرعون نے گوارا کیا، اور اسی طرح حضرت بلال جب ایمان لائے ہیں تو جو ان کا مالک بن کے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جو کہتا تھا تمہارے جسم پر میری مرضی چلے گی، اس نے گوارا کیا۔ تو یہ جو بڑے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری مرضی، اتھارٹی میرے پاس ہے، میرا حکم نافذ ہوگا، رٹ میری ہے، تو یہ جب آپ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے اور واقعی کہیں تو اس کا مطلب تم اللہ سے چھوٹے ہو اور تمہاری بڑائی کو میں نہیں مانتا، یہ تو چلیں اللہ سے چھوٹے ہو بھی مان لے گا، لیکن یہ کہ میں تمہاری بڑائی کو نہیں مانتا اللہ کی بڑائی کو مانتا ہوں، یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے کہ جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بس اللہ کی بڑائی کے قائل کا اور اللہ کی بڑائی کے نافذ کرنے والے کے درمیان ہے، اور اسی فرق و تفاوت کو جو ہے نا علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور یہ مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ ملا سے مراد جو ہے وہ صرف مسجد کا ملا ہی نہیں ہے، ہر وہ مسلمان کہ جو اللہ اکبر بس ایک اذان کے الفاظ کی حد تک لیتا ہو تو وہ در حقیقت ملا ہی ہے، بظاہر اس کو آپ بے شک لبرل کے کھاتے میں ڈالیں۔ ہمارے بڑے بڑے لبرلز ہیں جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم نے کعبے کی چھتوں پر چڑھ کے اذانیں دی ہیں،
اب وہ آذان کے کعبے کی چھت پر چڑھ کے دی جائے، لیکن یہ کہ اس سے سعودی بادشاہوں کو کوئی اثر نہ ہو، امریکہ کو کوئی اثر نہ پڑے، بلکہ وہ ان کی جو ہے آنکھ کا تارا بنا رہے، تو یہ ملا والی آذان ہے۔ یہ مجاہد والی آذان ہوتی تو اسے ادھر ہی چھت پہ ہی جو ہے پھڑکا دیتے۔ تو یہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور اسی طرح یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ تسبیح تو ابھی ہم نے پڑھا نا، ہر شے کر رہی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس تسبیح میں وہ شے اپنے وجود سے گویا گواہی دے رہی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے، تو یہ تو اس کا وجود بتا رہا ہے۔ اور وہ اگر زبان سے بھی کہہ رہی ہو تو اس میں بھی کیا شک ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں تو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، تو ہو سکتا ہے زبان سے بھی کہہ رہی ہو۔ تو انسان نے بھی زبان سے کہہ دیا، تو اس میں اور جمادات میں اور نباتات میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ تو یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست۔ میں کون؟ اور میں جمادات یا نباتات نہیں۔ ہمیں اس ڈارون کی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں وہ بنا دیا بندر کی اولاد، لیکن یہ کہ خود اپنا معیار اگر ہم نے جمادات و نباتات کی سطح پہ رکھ لیا تو وہ تو اس سے بھی نیچے چلا گیا۔ بل ہم ازل والی بات ہو گئی ہے، اولئک کالانعام ہے، بل ہم ازل والی صورت بن گئی ہے۔ تو انسان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور اس سے کچھ ڈیمانڈ ہے بحیثیت انسان، اشرف المخلوقات ہے، حیوانات سے بہت بلند تر ہے، فرشتوں پر اسے اگر فضیلت ہے تو اس کے ذمے کوئی کام بھی تو ہے نا۔ اور وہ بھی اقبال ہی نے کھولا ہے کہ وہ صرف سجدے کرنے کا اور تسبیح و مناجات کا مقام نہیں ہے، اس سے آگے کا مقام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ یہ بندگی کا، عبادت کا، یہ تسبیح و مناجات کا، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ اور مقام ہے۔ لیکن عشق کا، محبت کا ایک خصوصی تعلق جو انسان کی روح کا اپنے مالک کے ساتھ ہے، وہ ایک اور مقام ہے جو وہ محبت پر منتج ہوتا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ زِ نوری سجدہ می خائی، زِ خاکی بیش ازاں خائی۔ یہ عاشق تو خاکی بنتا ہے، اور یہ جو نوری ہے یہ جو ہے وہ بندگی بجا لاتے ہیں۔ تو اگر اس نوری سے مجھے بندگی کے طور طریقوں کے طور پر سجدہ چاہیے، تو یہ جو خاکی ہے تو محبت کے تقاضے کے طور پر اس سے تو مجھے بیش ازاں خائی، سجدہ بھی چاہیے، اس سے بڑھ کر بھی چاہیے۔ چنا خود را نگہ داری بائیں بے نیازی ہاں، خود تو اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہو گیا ہے، وہ تو نظر نہیں آتا کسی کو، ایسا بے نیاز ہے، اس نے اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا، وہ تو یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ ہے تو جو محبت کرنے والا ہے اس نے تو بتانا ہے نا، یہ میرا محبوب ہے، تو کیسے ثابت کرے کہ میرا کوئی محبوب ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائے، یہ میرے جو محب ہیں نا، محبت کرنے والے، میرے دوست بنے ہوئے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو وہ بھی تو اپنے آپ کو اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ دار ہے نا، اولیاء اللہ ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے خون کے ذریعے سے میری شہادت دیں، خون نچھاور کریں۔ تو کوئی مرے گا تو پتہ چلے گا نا، کسی پر کوئی مرا ہے، کسی کا کوئی محبوب تھا جس پر اس نے جان نچھاور، جان تو ایویں نہیں دی جاتی نا، کسی کو محبوب بناتے ہیں تو اس پہ جان دی جاتی ہے۔ تو شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائے، یہ انسان کا یہ مقام انسان ہے۔ تو یہ جو یہ مسلک مردان خود آگاہ، جو اپنے اس مقام سے آگاہ ہے، یہ اس کا مسلک ہے۔ وہ جو وسط افلاک میں تکبیر کرتا ہے، یہ اس کا مسلک ہے جو اپنے مقام سے آگاہ ہے، اپنی حیثیت سے آگاہ ہے، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، جو اپنی خودی کا مقام و مرتبہ جانتا ہے، اپنی خودی پہچان، وہ غافل افغان یا غافل انسان کہہ لیجئے۔ تو یہ ہے وہ در حقیقت، اور خدا مست، وہ محبت کا ذکر بھی آ گیا، اللہ کی محبت میں مست ہے، اسے اور کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے اس کا دل نہیں لگتا، اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ اکبر کوئی اور کہتا، اس کی اور ہے۔ اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا کریں کہ یہ ہے در حقیقت تکبیر رب کا مطلب۔ اور پھر جب یہ تکبیر رب کا مطلب ہے تو اس کے لیے تو وہ پھر جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے کوئی سلطان، اور اس سلطان کے لیے کوشش اور محنت، اس کے لیے جد و جہد، لوگ اکٹھے ہوں، بنیادیں مرصوص بنے، وہ جماعت وجود میں آئے جو حزب اللہ کہلائے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اتھارٹی حاصل ہو کہ اللہ کی بڑائی کو نافذ کیا جا سکے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ چیزیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.